السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس جاری ہے، کتاب الایمان شروع ہوا، اور کتاب الایمان میں جو سب سے پہلا چیپٹر امام بخاری نے بیان کیا وہ یہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور پھر اس میں آپ نے کہا کہ ایمان یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور اسلام کہتے کسے ہیں تو انہوں نے اس کی تعریف کی، قول و فعل کو کہتے ہیں، پھر یہ کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، پھر اس پر دلائل دیے، جو دلائل ہم نے گزشتہ سنڈے بیان کیے تھے۔ اس کے جوابات بھی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن جو ہماری باتیں باقی تھی پہلے میں وہ مکمل کر لوں۔ میں نے گزشتہ اتوار کہا تھا کہ جن لوگوں کی باتیں بیان کی، ایک تو حضرت معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے اقوال بیان کیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، یہ جو امام بخاری بغیر سند کے لائے ہیں، سند بیان نہیں کی، ڈائریکٹ کہہ دیا، عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، معاذ بن جبل نے یوں کہا، قال معاذ بن جبل نؤمن ساعتن اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے پاس بیٹھو ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ بس یہ ڈائریکٹ بیان، سند بیان نہیں کی۔ تو جب سند بیان نہیں کی تو اسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں تعلیقات، تعلیق کہتے ہیں، تعلیقاً بیان کیا، سند کے بغیر بیان کیا۔ حالانکہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری کی تعلیقات بھی سب کی سب صحیح ہے۔ حالانکہ حدیث میں جب بغیر سند کے کوئی بات بیان کی جائے نا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے سند چاہے سند پہلے بتاؤ، تم جو حدیث بول رہے ہو بتاؤ کہ اس کی سند کیا ہے۔ جب سند سامنے آتی ہے تو پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سند میں یہ ہے، یہ ہے، یہ تو تھوڑا گڑبڑ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ سے، اس ایک راوی کی وجہ سے حدیث سند یعنی کہ جو نا وہ ضعیف ہو جاتی ہے، غریب ہو جاتی ہے، منکر ہو جاتی ہے، یعنی کہ مسترب ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی خرابی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ کہ امام بخاری نے اگر بیان کیا ہے اپنے کام کے لیے فقہا کے یا صحابہ کرام کے اقوال بیان کر دیے بغیر سند کے، تو وہ سارے بھی صحیح ہیں۔ جو سب سے پہلے ذکر تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے پاس بیٹھو کہ ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ اور میں نے اس کا معنی بیان کیا تھا، مطلب یہ کہ ایمان کی تجدید کریں، ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ انصار کہتے ہیں حضور کے مددگار، انصار کہتے ہیں حضور کے مددگار۔ سرنیم یہ نہیں ہے، انصاری سرنیم نہیں، اصل سرنیم خزرج اور اوس، یعنی اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے ہیں۔ یعنی کہ آپ میں کوئی پٹھان ہو، کوئی منصوری ہو تو یہ 2 قبیلے ہیں۔ ایسے ہی اوس اور خزرج یہ 2 عرب کے قبیلے ہیں جو مدینے میں رہتے تھے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے اور انہوں نے حضور کے اوپر ایمان لا کر آپ کی مدد کی تو مددگار کے طور پر انصار کہلائے ہیں۔ پھر ہمارے ہندوستانی تو سمجھے کہ انصاری ایک سرنیم ہے تو لگا دی انصاری، انصاری سرنیم نہیں۔ سرنیم کیا ہے؟ سرنیم انصاری نہیں ہے، اوس خزرج، ان دونوں نے حضور پر ایمان لا کر حضور کی مدد کی تو ان کو انصار کہا گیا۔ یہ 2 قبیلے مل گئے آپس میں، اوس و خزرج۔ پرانے حضور سے پہلے دونوں آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، اور حضور آئے تو دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ ان کے اوپر آبا و اجداد میں دیکھو تو اوس اور خزرج دونوں سگے بھائی تھے، اوس اور خزرج دونوں سگے بھائی۔ پھر ان کا خاندان پھیلا، نسل بڑھتی گئی تو ایک بڑی قوم جماعت جو ہے وہ اوس کی، ایک بڑی جماعت خزرج کی، اور دونوں آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے۔ حضور آئے تو پھر دونوں بھائی بھائی ہو گئے، اور چونکہ حضور کی مدد کی تو انصار کہلائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انصاری صحابی ہیں، خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، خزرجی صحابی ہیں، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، بڑے بہادر، بڑے سخی تھے، سخاوت بھی بہت زیادہ۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، 18 سال کی عمر میں، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ 2 بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی کہ مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، حضور ابھی مکہ میں تھے اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے،
تو یہ آئے تھے حج کرنے، اور مینا کے میدان میں سرکار سب یعنی کہ جماعتیں بیٹھی ہوئی تو سب کے پاس جا کر دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں، آؤں ہاں جاؤ، تو پھر جا کر بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کے، یہ دعوت دینا شروع کرتے، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا۔ انہی میں ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ پہلے 12 افراد تھے، 6 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اسلام قبول کر کے گئے، پھر وہاں مدینے میں اسلام کو عام کیا، اسلام کی تعلیمات پھیلائی۔ تو اب اگلے سال 12 لوگ آئے، اور 12 لوگوں نے آ کر بیعت کی حضور کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پھر یہ گئے، اور ان 12 لوگوں کو اللہ کے رسول نے مدینے کا امیر بنایا کہ تم نقیب، تم جا کر اسلام پھیلاؤ۔ وہ گئے تو دوسرے سال 70 لوگ آئے، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ، وہ اولا یہ ثانیہ۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں معاذ بن جبل بھی شریک تھے، اور 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہجرت یعنی کہ جب سرکار ہجرت کر کے اس کے بعد جنگیں ہوئی، تو جنگوں میں سارے غزوات میں حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ بڑے صائب الرائے تھے، سیاست میں، جنگ کے کاموں میں بڑی مہارت تھی آپ کو، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ابوبکر و عمر بھی آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ سرکار نے اتنی کم عمر میں آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، اور جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو سرکار آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کر مدینے سے باہر تک چھوڑنے گئے، الوداع کرنے گئے۔ اور پھر جب چھوڑ رہے تھے تو کہا کہ اے معاذ، تم ایسی بستی میں جا رہے ہو کہ جہاں نئے نئے لوگ آئیں گے، نئے نئے مسلمان ہوں گے، نئے نئے لوگ آئیں گے، ہے نا؟ اب وہ آ کر تم سے سوال کریں گے تو کیسے تم فیصلہ کرو گے؟ جج بن کر جا رہے ہیں، قاضی مانے جج بن کر جا رہے ہو، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے میں فیصلہ کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے قرآن میں نہ ملے تو، کہتے ہیں آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ اگر سنت میں بھی نہ ملا تو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی رائے سے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے بھیجے ہوئے کو نیک توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ معاذ بن جبل ہے نا۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پورے لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم تھے، امواس جو شہر کا نام ہے، وہاں طاعون اور پلیگ کی بیماری پھیلی، اس میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو معاذ بن جبل کو ہے نا پورے لشکر اسلام کا سپہ سالار بنایا گیا۔ لیکن آپ کے چند دنوں بعد ہی معاذ بن جبل کی بھی اسی طاعون امواس میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو 34 سال کی عمر تھی، وفات ہوئی تو 34 ایئرز، بس 34 سال کی آپ کی عمر تھی۔ سرکار آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اکثر جا رہے ہوتے سواری پر تو معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے کہ چل میرے پیچھے بیٹھ جا، ہے نا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اور دوسرے جو اس یہاں پر ایک راوی آئے وہ ہیں حضرت معاذ بن جبل کے بعد عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے کہا الیقین الایمان کلہ، یقین یہ پورے کا پورا ایمان ہے۔ میں نے پھر پوری حدیث بھی بتائی کہ آپ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان اور یقین پورے کا پورا ایمان، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، بڑے پیارے صحابی، ہماری آنکھوں کے تارے صحابی، اس لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا فقہ حنفی، وہ سارا کا سارا انہی پر ٹکا ہوا ہے، انہی پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ اور حضرت علی، حضرت مولا کائنات اور عبداللہ ابن مسعود، یہ دو ایسے ہیں جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ ہمارا ہر مسئلہ انہی دو سے آتا ہے اور کہیں سے نہیں۔ تو ہم یعنی ایک دو مسئلے کہیں اور سے آ جائیں، عبداللہ ابن عمر سے آ جائیں یا کسی سے، لیکن زیادہ تر ہمارا بنیادی مذہب انہی سے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 6 نمبر کے مسلمان ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ جو ہیں وہ بکریاں چراتے تھے مکہ کے، یعنی کہ باہر جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں چراتے ہوئے آپ نے یعنی کہ وہ حضور اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جا رہے تھے،
سرکار نے فرمایا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود سے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا دودھ پلائیں بکریوں میں سے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابھی اسلام تو پتہ ہی نہیں ان کو کہ اسلام کیا ہے. اور جب صدیق اکبر نے کہا کہ آپ یعنی کہ تھوڑا دودھ پلائیں کسی بکری کا، تو کہا بکریاں میری نہیں ہیں، مالک کی ہے، میں تو صرف چراتا ہوں، تو میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، اس کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلا سکتا. سرکار نے فرمایا ایک کام کرو نا، ایک ایسی بکری ہم کو دے دو کہ جس میں دودھ ہی نہ ہو، تھنوں میں دودھ نہ ہو، بغیر دودھ کی بکری وہ ہم کو دے دو، ہم نکال لیں گے. کہا تو ایک بکری دے دی کہ بھائی اس کو دودھ نہیں آتا، لو نکال لو اگر نکال سکتے ہو تو سرکار نے تو برتن لیا اور برتن لے کر سرکار بیٹھے، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر دوہنا شروع کیا تو برتن فل، برتن بھر گیا. آپ فرماتے پہلے اس کو پلاؤ، پہلے عبداللہ ابن مسعود کو پلاؤ، انہیں پلایا، وہ پورا برتن پی گئے، پھر آپ نے پیالہ لیا، پھر دویا، پھر صدیق اکبر کو پلایا، پھر دویا، پھر سرکار نے خود نوش فرمایا. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اچھا مجھے بھی تو سکھا دو نا، ایسا کیا ہے، ایسا جنتر منتر کیا مجھے بھی سکھا دو تاکہ میں بھی ایسے دودھ نکال لیا کروں. سرکار فرماتے ہیں عبداللہ تو پوری امت کو تعلیم دینے والا ہے، تو پوری امت کو سکھانے والا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابہ عباد الاربعہ میں سے ہیں. سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو، قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں پہلے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، یا سالم مولا ابو حذیفہ، سالم مولا ابو حذیفہ ان سے سیکھو. عبداللہ ابن مسعود یا سالم مولا ابو حذیفہ، یعنی ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے سیکھو. یا تیسرے ابی ابن کعب سے سیکھو. یا چوتھے کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل، ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. کبھی کبھی تو سرکار عبداللہ ابن مسعود سے کہتے تھے کہ تم قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود میں سناؤں؟ آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں. سرکار فرماتے کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سنوں، ہمیشہ تو پڑھتا ہوں، میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں سنوں، تو عبداللہ تم سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سنایا کرتے تھے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا دین سیکھنا ہو تو ابن ام عبد سے سیکھو. ان کی والدہ ام عبد اور ابن ام عبد یعنی ام عبد کے بیٹے سے سیکھو، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. دین سیکھنا ہو تو اس سے. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جو پسند کرے وہ مجھے بھی پسند ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں. اسی طرح سے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کا اب قول آ رہا ہے، اور یہ میں نے شاید نہیں پڑھا، یہاں سے ہمارا باقی تھا. کہتے وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی يدع ما حاک فی الصدر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، یہ بھی تعلیق ہے بغیر سند کے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا، بندہ تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو اس کے دل میں کھٹکے اسے بھی نہ چھوڑ دے. جو اس کے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ نہ دے تب تک وہ حقیقت تقوی تک نہیں پہنچ سکتا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تقوی کے مختلف درجات ہیں. ایک تقوی تو پہلا جو درجہ ہے نا تقوی کا، وہ کیا؟ کفر و شرک سے بچ جانا. تو ہم سب وہ متقی ہیں، ہم سب وہ متقی ہیں کہ کفر و شرک سے بچے ہوئے ہیں. ہر مسلمان پہلے درجے کا متقی کہ کفر و شرک سے بچا ہوا. دوسرا درجہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچ جانا، یہ دوسرا درجہ ہے، اس میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تیسرا درجہ کہ جن میں شک ہو، یہ دل میں کھٹکے کہ پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، کہتے اس سے بچ جائے، اسے چھوڑ دے. بھائی پتہ نہیں ہے تو چھوڑو، نہیں کرنا ہی نہیں. تو یعنی اس سے بچ جائے. کہتے یہ تیسرے اعلیٰ درجے کا. کہتے چوتھا اور اعلیٰ درجے کا تقوی جو اولیاء کا ہوتا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز سے بچ جائے. اللہ کے سوا ہر چیز سے بچ جانا، یہ سب سے اعلیٰ تقوی ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ جو دل میں کھٹکتا ہے. اور یہ دل میں کھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بول نہ سکو، آپ کسی کے سامنے کر نہ سکو، یہ کھٹکنا. آپ یعنی کہ سوچ میں پڑ جاؤ کہ یار کیا کرنا ہے، اس کام کو کرنا کہ نہیں کرنا، اس کھانے کو کھانا کہ نہیں کھانا، پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا.
ہے نا. ابھی آج کل مسائل بڑے عام ہیں, ہم عام لوگوں کے لیے بڑے عام مسائل ہیں, عام لوگوں کے لیے بڑے عام مسائل ہیں. کیسے کہ بھئی مولانا جعفر نے میری دعوت کی, میں ان کے گھر کھانے پہنچا تو میں ان کو پوچھتا ہی نہیں کہ آپ گوشت کہاں سے لائے, آپ چکن کہاں سے لائے, کس کا ذبیحہ, اس نے بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, میں نہیں پوچھتا. وہ گئے تھے جس کے یہاں لینے, انہوں نے بھی نہیں پوچھا, اس لیے کہ وہ مسلمان کے یہاں سے لائے, تو انہوں نے اس کے مسلمان ہونے پر بھروسہ کیا. اور انہوں نے میری دعوت کی, میں ان کے گھر کھانے گیا تو بے مسلمان مومن بندہ ہے, وہ کھلا رہا ہے, تو میں کیوں پوچھوں. اور شریعت نے حکم بھی نہیں دیا. ہم عام لوگ ہیں نا, تو ہمیں تو حکم نہیں, تو ٹھیک ہے ہم نے کھا لیا, تو ہم نے یہ تھا وہ کہ بھئی ہم عام لوگوں کے لیے چلتا ہے. لیکن پھر جب اعلیٰ درجے کا تقوی پر پہنچ جائے تو پھر وہاں بندہ بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے یہ گوشت کھاؤں, پتہ نہیں کس نے ذبح کیا ہوگا. وہ کہتا ہے بھئی میں تو گھاس پھوس کھا لیتا ہوں, میں سبزی کھا لیتا ہوں, گوشت میں نہیں کھاتا. گوشت میں وہی کھاتا ہوں جو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں. وہ پھر اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے. تو کہنے کے بعد جیسے ابو العباس کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی حرام چیز آ جاتی تو ان کے جسم کی 70 رگیں ایسے پھڑکنے لگتی تھی. کبھی کیوں نہیں ہماری آنکھیں پھڑکتی ہے یوں یوں, تو کہتے دائیں پھڑکے تو پیسہ آنے والا ہے, کہ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے, بائیں پھڑ کے تو کچھ برا ہوگا. یہاں کبھی کبھی کھجلی آتی ہے ایسے ایسے, کہ سیدھے ہاتھ میں آ رہی ہے نا تب تو پیسہ آئے گا, ادھر آ رہی ہے تو جائے گا. یہ سارے ہمارے. لیکن حرام اگر سامنے آ جائے اور رگیں پھڑکنے لگے, یوں یوں ہونے لگے 70 رگیں, تو پھر یہ اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ یعنی جو دل میں کھٹکے کہ پتہ نہیں جائز ہوگا کہ نہیں, چھوڑ دو. بھائی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ چوئنگم, لوگ پوچھتے ہیں چوئنگم کھانا کیسا. بھئی چوئنگم کھانا کیسا وہ تو تب پتا چلے نا جب ہم چوئنگم کو بنتے ہوئے دیکھیں, تو پتا چلے کہ جائز کہ ناجائز. آپ اگر کھاتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ اس میں کوئی حرام چیز, خراب چیز نہیں ہوتی ہے, اور آپ کھا رہے ہیں, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی نہیں ہوتی ہے تو کھا, اور اگر ہوتی ہے تو مت کھا. ہمارا جواب یہ ہے ہوتی ہے تو مت کھا, اگر کوئی حرام چیز نہیں ہوتی ہے تو کھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریعت نے منع نہیں کیا, حلال چیز ہے تو کھا. لیکن جو پرہیزگار متقی ہوگا کہے گا نا یہ بنانے والی کمپنیوں پر مجھے بھروسہ نہیں, مجھے بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے سور کی چربی ڈالتے ہوں یہ اس کے لیے. اسی طرح سے ایک چیز آتی مارش میلو, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, یعنی بچے بڑی پسند سے کھاتے ہیں, وہ نرم نرم سی سافٹ سی ہوتی ہے مارش میلو. اس میں 100% حرام چیز داخل ہوتی ہے, ڈالی جاتی ہے. وہ بنتی کیسے, آپ کبھی اس کو یعنی کہ سرچ کریں مارش میلو بنانے کا طریقہ, تو پتا چلے گا کہ وہ جانوروں کے جو چمڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم نے جو ہمارے جانور کا چمڑا تو ذبح کیا ہوا تو وہ تو پاک, ہم دباغت دے دے پاک ہو جائے. لیکن یہ تو ہر طرح کا چمڑا, پتہ نہیں کس کس جانور کا کیسا ناپاک گندا چمڑا, اسے دھوتے ہیں, صاف کرنے کے بعد پھر اسے پروسیس کر کے اس سے مارش میلو بنائی جاتی ہے. ہمارے بچے اس سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کٹ کیٹ کے تعلق سے باقاعدہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے, لیکن ہمارے بچے کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ سکھایا ہی نہیں, وہ سکھایا ہی نہیں, ہے نا. آپ یعنی کہ اپنے بچوں کو یہ ذہن دیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں, وہ تو ضد کریں گے کہ مجھے کھانا ہے کھانا ہے. آپ اسے گھر میں سمجھا دیں کہ بیٹا یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ہاں کھانا جائز نہیں, اس میں گندی چیزیں ہوتی ہے. تو بندہ وہاں جا کر وہ دیکھ کر بھی یہ نہیں چاہیے, دوسری تلاش کرے گا, دوسری تلاش کرے گا. اور الحمدللہ میرا تو ہمارے گھر کا تو ماحول یہ ہے, میں اپنی بات کروں کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی یا نہیں, اسرائیلی ہے کہ نہیں. اگر اسرائیلی بھی ہے, کئی سال ہو گئے ہمارے یہاں نہ ڈیری ملک کھائی گئی ہے, نہ ہم نے سرف ایکسل یوز کیا, نہ ایریل یوز کیا, نہ ہم نے کبھی وہ یعنی کہ کٹ کیٹ, نہ یہ جتنی بھی ہم پہلے چیک کرتے ہیں. اسرائیلی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تیرے ایک چاکلیٹ نہ کھانے سے کیا فرق پڑ جائے گا, یہ آپ سارے 10-20 ہیں وہ سب خرید کر کھا رہے ہیں اور ایک میں نہیں کھاتا, تو کیا فرق پڑے گا. کہتے فرق پڑے نہ پڑے اند اللہ تو میں لکھا جاؤں گا نا. وہ حضرت یوسف کی وہ خریدار بڑھیا تھا کچھ بھی نہیں, ایک تھیلی میں چند سکے لے کر نکلی, بڑے بڑے مالدار اور بادشاہ بڑے بڑے رئیس وہ یوسف کو خریدنے جا رہے تھے کروڑوں لے کر, وہ ایک تھیلی میں چند سکے لے کر نکلی, اور کسی نے کہا تھا بوڑھی ماں کیا فائدہ, وہاں بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں. کہتے میں خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی, کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا.
نام تو آ جائے گا. میرے نہ خریدنے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہو کہ نہ پڑتا ہو، لیکن میرا نام تو ان میں آئے گا نا کہ میں نے بائیکاٹ کیا ہے، میں نے کیا ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ باقاعدہ اس پر ایک ایپلیکیشن موجود ہے، ون ایپ نام سے ایپلیکیشن موجود ہے. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے وہ نکال کر سرچ مارتا ہوں نام سے، یا کبھی اس کے بار کوڈ سے سرچ مار لیتا ہوں. وہاں اگر ریڈ آ گیا ختم، رکھ دو اس کو، واپس رکھو، نہیں چاہیے، ہے نا. وہ واشنگ یعنی کہ ہمارے پاس مشین ہے، واشنگ مشین دھونے کے لیے سرف چاہیے. کون سا لیں؟ ہم نے پہلے یوز کیا ایریل کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب تک کچھ ہم کو نہیں پتا، لیکن بعد میں جب ہے کہ نہیں بائیکاٹ ہونا چاہیے تو اب ایریل نہیں، سرف ایکسل نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. اب تلاش کر کر کے ہم کو بائی چانس رین نہیں، تو کپڑے دھونے کے صابن میں بھی ہم کو بہت تلاش کرنی پڑتی ہے، جیسے تیسے تلاش کر کے ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں بھی ہم نے چھوڑ دی. نہیں، یہ ہے نام دیکھ لیا ختم، یہ نہیں چاہیے، ہم نیا تلاش کرتے ہیں. کپڑے کم اچھے دھلیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ چیز تو ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ ہم نے گھر میں یہ ماحول بنایا. تو کہنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. بہرحال تو یہ ہے تقوی کی حقیقت کہ جو دل میں کھٹ کے بندہ اسے چھوڑ دے. تو عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر ہی کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر کے ساتھ چھوٹے بچے تھے تبھی مکہ ہی میں اسلام قبول کیا. بعد میں ہجرت بھی کی، جنگ بدر میں یا جنگ احد میں شریک ہونا بھی چاہتے تھے، لیکن سرکار نے واپس کر دیا. جذبہ اتنا تھا، 14 سال کی عمر تھی اور جنگ احد کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے. سرکار نے کہا کم عمر ہے، واپس. تو یہ ہیں براء ابن عازب ہے. یہ اس طرح کے بچوں کو واپس کر دیا گیا کہ نہیں تم نہیں. اور پھر جنگ خندق سے شریک ہوئے تو سارے غزوات میں شریک ہوئے. بڑے متقی، پرہیزگار، عالم بالسنہ، حدیثوں کے عالم، اور حدیث کی اتباع میں سب سے اول نمبر، فرسٹ نمبر. کیسی اتباع کرتے ہیں؟ ایسی اتباع کہ سرکار نے اگر کہیں پر چھینکا ہو تو چھینک نہ آئے تو بھی چھینکیں گے. چھینک نہیں آئی، لیکن سرکار یہاں چھینکے تھے تو چھینک کر کے بھی ایسا کریں گے. کہاں سرکار نے مسکرا دیا تھا تو کہتے ہیں یہ بھی مسکرا دیں گے. کیوں مسکرائے؟ میں نے سرکار کو دیکھا تھا کہ یہیں کھڑے ہو کر سرکار مسکرائے تھے، اس کے لیے میں بھی مسکرا دیا. اتنے سنت کے پابند ہے نا. ایک دن تو درخت کے قافلے میں جا رہے تھے، ایک سارے لوگ بھی ساتھ تھے، ایک جگہ اونٹ کھڑا کر دیا، درخت کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر وہاں جا کر بیٹھے، پھر اٹھ کر آ گئے. لوگوں نے کہا قضاء حاجت کے لیے گئے تھے؟ کہنا. تو پھر جا کر درخت کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر رکے، پھر آ گئے. کہتے ایک بار میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا تو سرکار نے یہیں پر اونٹ کو بٹھایا تھا اور سرکار اسی درخت کے پیچھے قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، پیشاب کرنے کے لیے گئے تھے، میں نے بول مبارک کے لیے، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا چلو سنت ادا کر لیتے ہیں، سنت ادا کر لیتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ یعنی کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور آپ سے 2200 سے زائد حدیث مروی ہیں، ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوری زندگی سنت پر عمل کیا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر، ہے نا، حجاج بن یوسف کے زمانے میں حج کے موقع پر آپ عمرے کے لیے نکل رہے تھے، عمرے کے لیے نکل رہے ہیں. بچوں نے منع کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ابھی تو فتنہ پھیلا ہوا ہے، حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں بس اس لیے کہ حضور بھی نکلے تھے اور حضور کو بھی روکا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا. کہتے ہیں اگر مجھے روکا گیا تو میں رک جاؤں گا، جیسا سرکار نے کیا تھا ویسا میں بھی کر لوں گا، اور اگر نہیں روکا گیا تو طواف کر لوں گا. تو آپ نے پھر حج بھی کیا، ہے نا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا. اور حج میں حجاج بن یوسف نے جہاں میدان عرفات میں جہاں وہ رکا تھا اس سے آگے بڑھ کر وہیں رکے جہاں سرکار نے قیام کیا تھا، اسی جگہ ٹھہرے. لیکن حجاج سے آگے بڑھ کر رکے تھے، حجاج کو پسند نہیں تھے، ہر بات میں مجھ سے آگے رہتے، میری سنتے نہیں وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی کو کچھ پیسہ دیا اور کہا کہ کسی بھی طرح ان کو ختم کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک نیزے میں زہر لگایا، نیزے کی نوک پر، اور عرفات سے جب نکل رہے تھے تو وہ یعنی کہ بھیڑ اس نے لگوائی، بھیڑ کی، اور عبداللہ ابن عمر کے پیر پر ایسے دھیرے سے ایسے چبھا دیا. وہ زہر والی نوک تھی، وہ لگی تو ہلکے سے یعنی کانٹا لگا، ایسا ہی چبھن ہوئی، زہر کا اثر ہوا. چند دن بیمار رہے اور ذی الحجہ ہی میں آپ کی وہیں پر وفات بھی ہو گئی، وہیں پر آپ کو دفن بھی کیا گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں ہیں.
آگے دوسرا ایک قول، وقال مجاہد، یہ تابعین میں سے مجاہد ابن جبر آپ کا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، مفسر بھی ہیں۔ حضرت مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی مشروع کیا جس کا حکم اللہ نے نوح کو دیا تھا۔ اے محبوب، اللہ نے جو حضرت نوح کو شریعت دی تھی، جو حکم دیا تھا، ویسی ایک شریعت آپ کو دی، ویسا ہی حکم آپ کو بھی دیا ہے۔ اب اس کی تفسیر عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں، امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کا حکم دیا ہے، ایک ہی دن کا حکم۔ اچھا، امام بخاری تو اس قول کو بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں، دیکھا ایک دین، تو دین، ایمان، اسلام سب ایک، اور دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے، تو پتہ چلا ایمان میں نماز بھی ہے، ایمان میں روزہ بھی ہے، ایمان میں زکوٰۃ بھی ہے۔ تو جو کم نمازیں پڑھے گا اس کا ایمان کم، جو زیادہ نماز پڑھے گا اس کا ایمان زیادہ، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے جواب دیا ہوا ہے کہ بھائی بات یہ نہیں ہے کہ اعمال سے ایمان کم، ایمان نام ہے ماننے کا، اور جو بندہ مانتا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ ہاں، ایمان کے کمال میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کسی کا کامل ایمان، کسی کا کم، اس اعتبار سے، یعنی کہ کمزور یا مضبوط ہونے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرعتم و منہاجا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شرعتم و منہاجا، طریقہ اور راستہ۔ تو اب اس کی تفسیر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سبیلم و سنتن، راستہ اور طریقہ۔ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُكُمْ، کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَدُعَاؤُكُمْ، اللہ تمہاری دعا ضائع نہیں فرمائے گا، اور وہاں دعا سے مراد کیا؟ ایمانُكُمْ، تمہارا ایمان ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان میں ساری چیزیں داخل۔ اچھا، وہ جو کم زیادہ والی بات ہے، اس پر امام بیضاوی اور دیگر مفسرین، محدثین، شارحین حدیث نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ یہ جتنی قرآن کی آیتیں جو ہم نے گزشتہ ہفتے سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، ان کی ہدایت بڑھ گئی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا، تو کہتے ہیں یہ سارا کا سارا، یا تو یہ اس سے مراد یہ کہ اور زیادہ وہ مضبوط ہوئے، لیکن صحابہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقت میں ان کا ایمان تو بڑھتا ہے، ان کا ایمان تو حقیقت میں بڑھتا ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بھئی پہلے تو صرف اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو صحابہ کا ایمان 5 آیتوں پر، پھر سورہ مدثر نازل ہو گئی تو ایمان بڑھ گیا کہ اب ایمان اقرا کی 5 آیتوں پر اور سورہ مدثر کی آیتوں پر، تو ایمان بڑھ گیا۔ پھر سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تو اب 2 کے بجائے 3 پر ایمان ہو گیا، سورہ اقرا کی 5 آیتیں، سورہ مدثر کی چند آیتیں اور سورہ فاتحہ، ایمان بڑھ گیا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی تو ایمان بڑھ گیا، پھر سورہ اخلاص نازل ہوئی تو ایمان بڑھ گیا۔ پھر اب تک نماز نہیں تھی، معراج میں نماز فرض ہوئی تو کہتے اب تک تو کوئی فرض نہیں مانتا تھا، اب نماز فرض ہوئی تو کہتے مانا نماز فرض ہے، یہ مانا کہتے ایمان بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ روزہ زکوٰۃ کو تو نہیں فرض کر رہا ہے نا۔ پھر ہجرت ہوئی، ہجرت فرض، تو اب ایمان بڑھ گیا کہ ہجرت بھی فرض ہے۔ اب ابھی تک کیا ہے اسلام میں کہ بھئی کلمہ شہادت، نماز فرض، ہجرت فرض چیزیں ہیں، اس پر مومنین کا ایمان۔ پھر ہجرت کی، دوسرا سال آیا تو دوسری ہجری میں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، تو کہتے ہیں اب ایمان اور بڑھ گیا۔ اب تک تو مانا تھا کلمہ شہادت فرض اور نماز فرض ہے نا، اور ہجرت فرض، کہتے ہیں اب مانا کہ ہاں بھئی روزہ بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، تو ایمان بڑھ گیا۔ پھر بس اتنا ہی مانتا تھا بندہ، اتنے ہی پر ایمان تھا کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو ایمان اور بڑھ گیا کہ اب تو حج بھی فرض۔ پہلے تو آدھا قرآن، پھر یعنی کہ تھوڑا قرآن، پھر آدھا قرآن، پھر پونا قرآن، پھر پورا قرآن، تو جیسے جیسے قرآن بڑھتا گیا ویسے ویسے ایمان بڑھتا گیا۔ تو پہلے کے صحابہ کے دور میں تو واقعی بڑھ رہا تھا، لیکن ہمارے لیے بڑھتا نہیں، ہمارے لیے جتنا ہے اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے۔ اب یہاں سے امام بخاری جو ہے وہ ایک دوسرا باب چیپٹر شروع کریں گے، باب امور الایمان، ایمان کے امور یعنی اس کے شعبوں کے تعلق سے، اس کی شاخوں کے، اس کی برانچز کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔